الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولي المبرك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے کیوں نہ دنیا فدا ہو تیرے نام پر جب خدا کو بھی پیارا تیرا نام ہے یہ زمین آسماں یہ مکان لا مکان تیرے دم سے ہے روشن یہ سارا جہاں عرش کی رونقیں فرش کی محفلیں دو جہاں کا نظارہ تیرا نام ہے روز محشر کوئی بھی نہ حامی ملا ایک سہارا تیرا نام نامی ملا اس گھڑی جو مصیبت میں کام آئے گا رحمتوں کا اشارہ تیرا نام ہے آبرو سے جیے اور آبرو سے مرے فکر عقبہ ظہوری بلا کیوں کرے کوئی غم کیسے نزدیک آئے بلا جب ہمارا وظیفہ تیرا نام ہے اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں ربیع الاول شریف کی ان پر نور اور متبرک ساعتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مطہرہ کے مختلف گوشے یہی موضوع ہے اور آج کی گفتگو کا سارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بیان کیا یہ حضور علیہ السلام کا ذاتی زمینی نام ہے آسمانی نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد تو حضور علیہ السلام کا اسم مبارک اللہ پاک نے ایک بار لفظ احمد قرآن مجید میں استعمال فرمایا ہے اور 4 بار لفظ محمد استعمال فرمایا ہے 5 مرتبہ مجموعی طور پر اللہ پاک نے حضور کا نام لے کر مختلف انداز سے حضور کا ذکر مبارک کیا ہے 4 مرتبہ لفظ محمد سے اور 1 مرتبہ لفظ احمد سے اگرچہ سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام کے 99 نام گنوائے ہیں 99 names of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم بعض سیرت نگاروں نے 4000 تک حضور کے صفاتی نام لکھوائے ہیں اور گنوائے ہیں اور ذکر کیے اپنی کتب کے اندر لیکن وہ سارے صفاتی نام ہیں جن میں الماحی بھی ہے الحاشر بھی ہے القاسم بھی ہے محمود بھی ہے یعنی کہ 99 تو معروف ہیں لیکن علماء سید
نے اور محدثین نے 4000 تک نام بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان سارے ناموں میں جو ذاتی نام ہے وہ لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی بھی شخصیت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا نام ہوتا ہے اور دوسرا اس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا وہ تو بے مثل و بے مثال تھا ہی، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نام بھی بے مثال عطا فرمایا۔ دیکھیے دنیا میں ہر شخص جب اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ کسی کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی ماں رکھتی ہے، کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کا نانا رکھتا ہے، لیکن دنیا میں ہر کسی انسان کا نام انسان نے رکھا ہے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے جن کا نام بھی رحمان نے رکھا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہے کہ ابھی 5-6 مہینے ہوئے کہ مجھے اس نور کی امین بنے ہوئے یہ امانت میرے پاس آئی تھی، اور میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا آمینہ انا کے حملت بخیر العالمین، اے آمینہ تو اس کائنات کے سب سے بڑے اور بہتر اور افضل انسان کی ماں بننے والی ہے، جب ان کو جنم دے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سارے بولیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پر درود و سلام نہ پڑے۔ اس لیے جب بھی لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں سنیں تو حضور کے اسم مبارک پر درود و سلام پڑھیں، اس لیے کہ اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے عرش پر اور مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں فرش پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نام مبارک رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انس اللہ پاک نے میری تحلیق سے 2000 سال پہلے میرا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2000 سال پہلے یہ تو بعد میں اللہ پاک نے دلوں میں بھی ڈالا، اور حضور کا اسم مبارک جو ہے اس طرح پوری کائنات میں معروف و مشہور ہو گیا۔ اب جب کوئی انسان کسی کا نام رکھتا ہے تو اس نام کے رکھنے میں بنیادی طور پر نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسا نام ہوگا ویسا ہی کام ہوگا، لیکن بسا اوقات جو کام ہوتا ہے وہ نام کے مطابق نہیں ہوتا۔ نام تو رکھا یہ اللہ کا بندہ ہوگا، یہ رحمان کا بندہ ہوگا، یہ حمید کا بندہ ہوگا، یہ مجید کا بندہ ہوگا، یہ جو ہے وہ قدوس کا بندہ ہوگا، یہ احد کا بندہ ہوگا۔ نام تو جو ہے وہ بدل بدل کر انسان رکھتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہوگا، ایسا بندہ ہوگا، لیکن کبھی انسان نام تو اس کا جو ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے لیکن کام اس کے شیطان والے ہوتے ہیں۔ تو انسان نے جب اس کے باپ نے، اس کے استاد نے، اس کے مرشد نے، اس کے رشتہ دار نے نام رکھا تھا تو یہ سوچ کے نام رکھا تھا کہ اچھے کام ہوں گے، لیکن مساوقات نام جو ہے ارادہ تو یہ تھا کہ اچھے کام کرے گا، لیکن مساوقات زندگی میں اچھے کام نہیں کرتا۔ لیکن قربان چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور کا نام اگر اللہ نے رکھا ہے اور یقیناً اللہ نے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ اللہ جب کسی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ کن ہو جا، بس وہ چیز ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تھا کہ میرے نبی کا نام محمد ہوگا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اللہ نے یہ چاہا تھا اور اللہ کی چاہت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ 1500 سال ہو گیا ہے حضور کی بار بار تعریف ہو رہی ہے۔ اونچا بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد کی تعریف کیا ہے؟ علامہ سہیلی ابو القاسم سہیلی ایک سیرت نگار گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الروضۃ الانف، اس میں وہ لکھتے ہیں
فالمحمد الذی یحمد بعد حمدا بعد حمد، کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، مختلف انداز سے تعریف کی جائے، ہر زمانے میں تعریف کی جائے، ہر زبان میں تعریف کی جائے، ہر لہجے میں تعریف کی جائے، ہر انداز میں تعریف کی جائے، جس کی ہر دور میں، ہر زبان میں، ہر انداز میں، ہر لہجے میں تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو اپلائی کیجئے اس تعریف کو حضور کی ذات اقدس پر۔ 1500 سال کا زمانہ بیت رہا ہے، حضور کا ہر زمانے میں ذکر جاری ہے، بولو ذکر جاری ہے، اور قیامت تک ذکر جاری رہے گا۔ اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان میں ذکر محمد نہیں ہوا۔ عربی میں بھی ہوا، اردو میں بھی ہوا، پنجابی میں بھی ہوا، سرائکی میں بھی ہوا، ڈچ میں بھی ہوا، نارویجن میں بھی ہوا، اسپینش میں بھی ہوا، دنیا رشین میں بھی ہوا۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے اور دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے، اور ان 1500 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے خدا کا بھی ذکر نہ ہو رہا ہو یا مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ صرف پوری دنیا کو ہم اس انداز سے ہی ان کی ٹائمنگ لے لیں، ٹائمنگ تو 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی نماز ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ تو ایسا بھی لکھا علماء نے کہ 24 گھنٹوں میں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں اذان کی شکل میں خدا کا ذکر بھی جاری ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی جاری ہے۔ ہر مؤذن کہہ رہا ہے، جہاں ایک طرف وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمانوں پر بھی حضور کا ذکر جاری ہے، زمین پر بھی مصطفیٰ کا ذکر جاری ہے، ملائکہ کی زبان پر بھی جاری ہے، انسانوں کی زبان پر بھی جاری ہے، جنوں کی زبان پر بھی جاری ہے، آسمانی مخلوقات کی زبان پر بھی جاری ہے، زمینی مخلوقات کی زبان پر بھی جاری ہے۔ پوری کائنات میں لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گونج اور حضور کے نام کا ذکر جاری ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تب بھی عبدہ و رسول کے بعد ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی آل پر، اور برکتے بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ جس طرح ابراہیم کی ذات پر تو نے درود بھیجا، جس طرح ابراہیم کی آل پر تو نے درود و سلام اور برکتے بھیجی، تو جب نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر بھی مصطفیٰ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے اور حضور کے مبارک نام کا ذکر نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کا نام محمد ہوگا، بولیے کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی ہر زمانے ہر انداز میں تعریف کی جائے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہر زمانے میں ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب انہوں نے ایک بہت بڑی ضیافت میلاد کا اہتمام کیا، ضیافت میلاد کا۔ قریش کے بڑے بڑے قبائل بنائے اور حضور کی جو ہے پیدائش کے لیے، یہ عرب میں دستور تھا، یہ ٹریڈیشن تھی کہ جو سردار لوگ تھے وہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے، دعوت کا اہتمام کرتے، کھانے کا اہتمام کرتے۔ تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے ضیافت میلاد کا اہتمام کیا اور اس میں بڑے بڑے سرداران قریش کو، بنی ہاشم کو بلایا۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب آپ نے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ پہلے تو آپ کے پورے قبیلہ قریش اور خاندان بنو ہاشم میں محمد نام کا کوئی فرد نہیں گزرا، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اردت، میں نے چاہا۔ اب صاف ظاہر ہے ان کے سامنے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ اللہ نے یہ نام رکھا ہے، یہ کہا کہ میں نے اس لیے یہ نام رکھا ہے۔ اردت، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اردت، میں نے چاہا اللہ یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، کہ آسمانوں میں خدا اس کی تعریف کیا کرے گا، زمین پر مخلوق خدا اس کی تعریف کیا کرے گا۔ کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو کہا یہ نام اس لیے رکھا آسمانوں پر خدا مصطفیٰ کی تعریف کیا کرے گا، میرے اس پوتے کی تعریف کیا کرے گا، اور زمین پر مخلوق خدا اس کی تعریف کیا کرے گی، اس لیے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈا سونا نام تیرا مدنی من مونیا، کڈا سونا نام تیرا مدنی من مونیا، جگ ہویا سونا تیرے نام نال سونیا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں، جگ وچ پہ گئیاں دوہائیاں تیرے نام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو سارے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی جو مہر نبوت تھی، انگوٹھی مبارک بھی تھی اور مہر نبوت بھی، اس کی ترتیب بھی یہ تھی کہ نیچے جو ہے حضور کا نام مبارک محمد، اس سے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، یعنی اللہ کا نام اوپر، رسول جو منصب ہے حضور کا، جو ٹائٹل ہے، جو مقام ہے رسالت کا، اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد جو ذاتی اسم مبارک ہے۔ تو اس طرح یہی مور ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بادشاہوں کو خطوط لکھتے، جو سرکاری سٹیمپ تھی یہی تھی، اور حضور کی انگوٹھی مبارک پر بھی یہی نام لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ، اور قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو ہمیشہ مصطفیٰ کی ذات رسالت سے جڑی ہوئی ہے اور رسول کی ذات خدا سے جڑی ہے۔ کل بھی حضور کی ذات پر خدا کا فضل اور کرم جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک خدا کا فضل مصطفیٰ پر جاری رہے گا اور نبی کا کرم امت مصطفیٰ پر جاری رہے گا۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے، بولیے کیا ہے؟ محمود، بولو سارے کیا؟ محمود، محمود حضور کا نام بھی ہے اور حضور کا مقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا معنی بھی، اپنا نام قرآن میں ایک نام بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے بھی 99 نام تو بڑی معروف و مشہور ہیں، اور بعض کتب میں 99 سے زیادہ بھی آئے ہیں۔ یہ جو 99 نام اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غربت اور فقر و فاقہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضور کے نام، تو اللہ کے حضور اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے حمید۔ حمید یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حمید کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، حمید بھی معنی محمود، کہ جو تعریف کے قابل ہے، جس کی تعریف کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام محمود بھی رکھا ہے اور مقام بھی محمود ہے۔ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مؤذن اذان پڑھنے کے بعد حدیث کی روح سے جو دعا پڑھتا ہے اس میں بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب کرنا اور ہمارے آقا کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرنا۔ تو محمود حضور کا نام بھی ہے، حضور کا مقام بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنا نام حمید رکھا ہے بمعنی محمود، حضور کا نام محمود بھی رکھا ہے، محمد بھی رکھا ہے۔ ایک دین کے طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے، اے اللہ کیا وجہ ہے کہ تیرا نام فقط حمید اور تیرے نبی کا نام محمود بھی ہے، محمد بھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں
اس اپنے عبد مکرم کو محمود بھی میں نے بنایا ہے، ان کو محمد بھی میں نے بنایا ہے۔ دیکھیں یہ شان اور مقام میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث سے پاکستان گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں وہ باقی ناموں میں نہیں۔ مثلا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان ہو کر پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ کہے نا لا الہ الا اللہ القاسم رسول اللہ، قاسم بھی حضور کا نام ہے، حضور کے بیٹے بھی کا نام لکھا ہے، لیکن حضور کا صفاتی نام بھی ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضور نے فرمایا عطا خدا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام جو ہے بولے یا کہے لا الہ الا اللہ الحاشر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الباقی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں وہ مسلمان شخص نہیں کرائے گا۔ اگر حضور کے صفاتی نام سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، جب تک وہ یہ نہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا ذاتی نام جو ہے، ذاتی نام یہ پورے جہان کی کفر اور پلیتی کو بھی دور کرتا ہے اور گندگی کو بھی دور کرتا ہے، انسان کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتا ہے۔ درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑی پیاری بات، اس نے لکھا درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو آشنائے فصل بہار کرتا ہے۔ درود پڑھیے پیغمبر کی ذات اقدس پر، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کرتا ہے، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفتی اعظم تھے بغداد شریف کے، ان کی تفسیر آج مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور تمام صاحبان علم حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا لطیف اور عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں ایک وقت اس زمین پر ایسا بھی آئے گا جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی ذکر محمد جاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان سن کر یا پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے مگر حضور کا ذکر باقی رہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والی صرف مخلوق ہے، صرف مخلوق ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت سے قبل ایک وقت ایسا آئے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز مدیہ میٹ ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے نبی صرف تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ کہا جب مخلوق ختم ہو جائے گی، ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے، جب ذاکر نہیں رہیں گے تو ذکر بھی نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر اس لیے جاری رہے گا کہ حضور کا ذکر صرف مخلوق ہی نہیں کرتی، حضور کا ذکر خالق بھی کرتا ہے، اللہ بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بولو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے، لا یموت ابدا ہے، اس کو موت نہیں آنی، اس کو فنا نہیں آنی، وہ ازل سے ہے اور ابد و آباد تک رہے گا۔ اس لیے ایک زمانہ وہ کہتے ہیں ایسا آئے گا جب مخلوق ساری ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جائے گی، اس وقت فقط خدا کی ذات ہوگی، لیکن خدا کا اپنا وعدہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ ازل سے درود بھیج رہا ہے اور ابد تک درود بھیجتا رہے گا۔ تو جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی اس وقت بھی خدا مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہوگا، تو حضور کا ذکر اس وقت بھی جاری رہے گا۔ آپ اندازہ فرما کہ پہلے زمانوں میں انبیاء
حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے اپنی مجلسوں میں، اپنے مباحث میں، اپنے لیکچرز میں، اپنے دروس میں پہلے پیغمبر ذکر کرتے حضور کی آمد۔ جب حضور تشریف لے آئے تو اب 1500 سال سے غلامان مصطفیٰ حضور کا ذکر محبتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے زمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں غزل الغزلات، ان پر جو کتاب اتری اس کا نام تھا غزل الغزلات، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کتاب اتری یہ ہبروں میں تھی، عبرانی، اور اس کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ میرا محبوب بڑا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی گفتار ایسی ہے، اس کی رفتار ایسی ہے، اس کا چلن ایسا ہے، اس کا اٹھنا ایسا ہے، اس کا بیٹھنا ایسا ہے، لمبی تقریر کی، اور پھر آخر میں کہا خلو محمدین زہدودی و زہرئی، کہ میرے سننے والوں، میرے حواریوں، میرے صحابیوں، میں جس اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوں نا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد۔ حضور کے ولادت باسعادت سے کئی ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں حضور کا نام محمد ہبروں میں، عبرانی زبان میں نام لے کر میرے اور آپ کے آقا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، انہوں نے احمد کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر مبارک جو ہے لوگوں کے سامنے کیا کہ احمد آ رہا ہے، سیویئر آف دا ورلڈ آ رہا ہے، کائنات کا نجات دہندہ تشریف لا رہا ہے، کائنات کا رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا تشریف لا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدے لیے تھے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں کی ارواح سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے نبوت میں، اگر تمہارے زمانے رسالت میں تمہارے پاس میرا آخری رسول آ گیا، آخری پیغمبر آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سارے میرے نبی محمد پر ایمان لاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ان کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، تم سارے ان کے دین کے مددگار بن جاؤ گے۔ جب سارے نبیوں نے یہ وعدہ کر لیا تو قرآن مجید گواہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم سب نے اقرار کر لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانہ نبوت میں، تمہارے زمانہ رسالت میں میرا مصطفیٰ آ گیا تو تم سارے نبی ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، ان کی رسالت پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں قالو اقرارنا، سارے نبیوں پیغمبروں کی روحیں بولی یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا آخری نبی آئے گا تو ہم سب اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے، سب ایمان لائیں گے۔ اب آپ اندازہ کی اللہ نے فرمایا فشہدوا، اب اس پر گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ گواہ بن جاؤ کہ جب میرا نبی آئے گا، میرا رسول آئے گا، مقتدی آئے گا کائنات کا، تو تم سارے کے سارے ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ گے، اس پر گواہ بن جاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم گواہ بنتے ہیں۔ فرمایا پھر جب اس عہد کو کرنے کے بعد جو توڑے گا پھر وہ ظالموں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام نبی حضور کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ نبی کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا حصہ تھا، یہ وعدے کا حصہ تھا کہ جب رسول اللہ آئیں گے تو حضور کی ذات اقدس پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، حضور کے دین کے مددگار بنائیں گے۔ قرآن مجید میں پتہ ہے کیا کہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ یہود و نصارہ کی کتابوں میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی، نبی آخر زمان کی اتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اتنی نشانیاں۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جب میرا نبی آئے گا تو اتنی نشانیاں بیان ہو چکی ہے، ان کو دیکھ کر جس طرح بیٹے کو پہچان لیتے ہیں اس طرح میرے نبی محمد کو پہچان لیتے ہیں۔ اونچا بولا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے
یہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا اور مجھے پتا چلا نبی آخر زمان تشریف لے آئے، اور میں ملاقات کے لیے گیا اور میرے ذہن میں 100 سوال تھے کہ میں 100 سوال کروں گا۔ ایک روایت میں 3 سوالوں کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 100 سوال ہے کہ میں 100 سوال کروں گا۔ جب میں حضور کی مجلس میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام صلہ رحمی کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگوں آپس میں تعلقات توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کی کرو، اور حضور فرما رہے تھے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ حضور فرما رہے تھے جب لوگ سوئے ہوئے تو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، عبادت کر۔ اور حضور صرف یہ 3 چیزیں فرما رہے تھے حضور کے خطبے میں میں نے سنی۔ ایک یہ کہ حضور فرما رہے تھے کہ خاندان کے اندر اختلاف پیدا نہ کرو، خاندان کے اندر جو ہے افتراق پیدا نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو، خاندان میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور دوسرا فرما رہے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا ارشاد فرما رہے تھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کہتے ہیں میں سنتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما چکے، مجھے قریب کیا اور ایک روایت کے الفاظ یہ کہ 100 سوال لے کر گیا تھا۔ جب مجھے قریب کیا کہا کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں ان 100 سوالوں میں ایک سوال بھی جواب نہ رہا، ایک سوال بھی۔ اور میں نے کہا یک نظر کرتی وہ عذاب فنا موتی، تیری ایک نگاہ نے میرا سارا علم ختم کر دیا ہے، اب سوال کوئی نہیں ہے، اب آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا۔ اونچا بول دیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی ماں کی شکل پر چلا جاتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر چلا جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 3 سوال پوچھے، دوسری روایت کے لفظ 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسرا سوال کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسرا سوال کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پر چلا جاتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر۔ کہتے ہیں یہ میں نے 3 سوال اس لیے پوچھے کہ میرا علم اور میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ سوائے سچے نبی کے کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہتے جب میں یہ سوال حضور کی بارگاہ میں رکھے، حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین مجھے ان سوالوں کے جواب بتا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل آئے تھے اور مجھے ان 3 سوالوں کے جوابات اللہ کی طرف سے بتا کر گئے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل دے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا ہے، یہ آسمانی کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اول طعام اہل الجنہ، اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کھانا جو اللہ پاک اہل جنت کو دے گا وہ مچھلی کا جگر پیش کرے گا۔ اللہ کا اپنا ایک ذوق ہے، اور دنیا قرآن میں آتا ہے جب دنیا کے پھل فروٹ جو ہم کھاتے ہیں کھانے، جنت میں جب دیکھیں گے تو شکل ان کی ایسی ملتی جلتی ہوگی اس فروٹ کی، اس کھانے کی، لیکن جب انسان کھائے گا تو کہے گا اس کی شکل تو دنیا کے پھل فروٹ جیسی ہے، کھانے جیسی ہے، لیکن دنیا کے کھانوں کے ذائقوں سے کروڑ درجے اس کا ذائقہ زیادہ ہے۔ اور تیسرا حضور نے شاہ، اب تیسرا سوال میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتا تھا جو آج 1500 سال کے طب اور میڈیکل کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے آج اس میڈیکل سائنس کی پیش نظر آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت کے سپرم اور اوومز میں جب مرد کا جو ہے سپرم عورت کے اووم پر غالب آ جائے تو اس وقت بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے
اور اگر عورت کا اوم مرد کے سپرم پر غالب آ جائے تو پھر بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ جب سائنس کی ڈیولپمنٹ کا بھی آغاز نہ ہوا تھا اس وقت میرا نبی نبوت کے علم سے سائنس کے ان عقدوں کو بھی حل فرما رہا تھا۔ تو کہتے عبداللہ بن سلام میں نے کہا یہ 3 سوالوں کے جواب رسول اللہ نے دیے، سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور ان کا نام تھا حسین، سواد یہ دو حسین۔ حضور نے نام رکھا عبداللہ بن سلام نام رکھا، مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی جو مسلمان نہیں ہو رہے، یہ عیسائی جو مسلمان نہیں ہو رہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس رسول کا اتنا ذکر آیا ہے کہ جس طرح پہچانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹے کو پہچان لیں، تو آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ سچی بات بتائیے کہ کیا آپ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور کو پہچانا یا نہ پہچانا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے اپنے بیٹے سے بڑھ کر مصطفیٰ کو پہچانا، بیٹے سے بڑھ کر پہچانا۔ انہوں نے پوچھا بڑھ کر کیسا پہچانا؟ کہا میرے بیٹے کے بارے میں میری بیوی بددیانتی کا ارتکاب کر سکتی ہے، لیکن جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو جو نشانیاں بڑی تھی میں نے بیٹے سے بڑھ کر پہچان لیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ ذات ہے جو مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرتا ہے، یہی وہ ذات ہے جو عرش پر خدا سے ملاقات کرنے جاتی ہے، یہی وہ ذات ہے جو مقصود کائنات ہے، جو حبیب کبریاء ہے، جو باعث تحریک کائنات ہے۔ چنانچہ میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے نام مبارک میں عرض کر رہا تھا، حضور کے نام کے یہ جو لفظ محمد ہے عربی گرامر کی روح سے یہ باب تفعیل ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہی بے مثل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات آئی، ید عیسیٰ ان کا جو ہاتھ تھا وہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جزوی کمال عطا فرمایا، لیکن جتنے کمالات پہلے پیغمبروں میں جمع تھے ایک ایک کر کے وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی محمد کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا جو لفظ محمد ہے یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو کام ہوتا ہے وہ اس چیز کے ہر جز تک ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، تفسیر آپ سن چکے ہیں، تو جو چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیا، اب ہاتھ کسی کا یہاں سے کاٹا، کسی کا یہاں سے کٹا، کسی کا یہاں سے کٹا، انگلیاں کٹ گئی، خون گرنے لگا، تو ہر جز تک یہ چیز گئی۔ باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کا ہاتھ معجزہ بنا، کسی کا منہ معجزہ بنا، کسی کی کوئی چیز معجزہ بنی۔ اللہ پاک نے حضور کے سارے وجود اقدس کو ایسا باعث برکت بنا دیا کہ میرے نبی کے جسم کا ایک ایک منہ مبارک بھی کائنات کے لوگوں کے لیے باعث رحمت و برکت۔ بخاری شریف کتاب اللباس کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی مریض بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کی زوجہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آتے، یہ مریض بھی بہت زیادہ جو ہے اس کا مرض بڑھ گیا ہے، یہ شخص بیمار ہو گیا۔ ان کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی، وہ پانی کے اندر ڈبیا کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پانی کے اندر اس ڈبیا کو ملاتی اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیتی۔ امام علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے اس کی شرح میں، وَكَانَ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا، ایک بار ایسا نہیں ہوا، 2 بار ایسا نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ وہ چاندی کی جو ڈبیا پانی میں ڈالتی، پھر وہ پانی مریض کو ملاتی، اور اللہ پاک اس مریض کی بیماری کو، مرض کو دور کرتا اور اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس ڈبیا کے اندر ہے کیا؟ انہوں نے کہا اس ڈبیا کے اندر تمہارے نبی کا منہ مبارک۔
حضور کا منہ مبارک استنجا کے اندر وہ جو ہے پانی میں ملا کر مریض کو ملاتے ہیں تو اللہ شفا عطا کر دے. یعنی صرف حضور کا دست مبارک ہی نہیں باعث خیر و برکت، صرف حضور کا جو ہے پاؤں مبارک ہی نہیں، حضور کے جسم کا ہر عضو اللہ پاک اپنی مثال بنا دیا. اور پھر دوسرا خاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اس میں کام جو ہے وہ آن آف سڈن ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے. جو باب تفیل جس میں ہوتا ہے، مثلا مصر کی عورتیں نے گھر سے پلاننگ کر کے نہیں آئیں کہ آج ہم حضرت یوسف کو دیکھنا ہے. کتانا لفظ کتانا باب تفیل سے ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قرآن کے یہ الفاظ ہے کہ فلما رأیناہ، جب حضرت یوسف کو دیکھا، اکبر اللہ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کہتی خدا کی قسم زلیخا یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے. تو ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لی، گھر سے منصوبہ بنا کر نہیں آئی. جب نگاہ جمال یوسفی میں پڑی تو اچانک انگلیاں کٹ لی، آن آف سڈن ہاتھ کٹ گئے، آن آف سڈن خون کی جو ہے فوارے بہہ پڑے، کیونکہ ان کا خود پر کنٹرول ہی نہ رہا. تو جنہوں نے جمال یوسفی کو دیکھا ان کا یہ حال ہے، ان کا حال کیا ہوگا جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے لکھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ وہاں تو مصر کی عورتیں انگلیاں کٹوا رہی ہیں، یہاں تیرے غلام آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے تیری ذات اور تیرے نام پر دینے کو تیار ہے. علم و دین جیسے لوگ، عامر چیمہ شہید جیسے لوگ آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے مصطفیٰ کے نام پر قربان کریں. تو حضور کی ذات اور حضور کی تعریف آن آف سڈن ہوتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، سامنے ابو جہل ٹولی لے کر بیٹھا ہوا تھا، عتبہ شیبہ ولید کو ساتھ لے کر بیٹھا. کہ لگا محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ان کے احترام کے لیے اٹھنا نہیں، نہ ان کو سلام کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں. بالکل ہی اس نے خاموشی سے بیٹھے رہا. اب رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، جو ہی نبی پاک علیہ السلام قریب پہنچے سب سے پہلے ابو جہل اٹھا، سب سے پہلے وہ اٹھا. اب جب وہ اٹھا تو باقی چیلے بھی کھڑے ہو گئے. تو جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا ابو جہل سے تجھے کیا ہوا؟ تو نے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے اٹھنا نہیں ہے، تو اب تو سب سے پہلے کیسے اٹھا؟ کہ لگا میرا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہا، میں بے ساختہ محمد کے احترام میں کھڑا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جن کی بے ساختگی میں تعریف کر دی جائے اور آپ سڈن جن کی ذات پر دنیا قربان ہو جائے، ایک نگاہ جس نے دیکھا اس نے یہ کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے ایک سودا کیا، بعد میں پیسے کا معاملہ آیا، ایک عورت بولی، اس نے کہا یہاں جو شخص سودا کر کے گیا ہے میں گواہی دیتی ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، ان کا چہرہ کہہ رہا تھا وہ سچا انسان. حضور کی پوری ذات کو اللہ پاک نے باعث خیر و برکت بنا، پوری کائنات کے تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے. ذکر خواجہ بطحہ کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم ساری دنیا میرا ذکر کرو، یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، لیکن تو بھی کوئی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، کہے نہیں میں کس کی پڑھوں، تو بھی روزہ رکھتا ہے میں کس کا رکھوں، تو بھی حج کرتا ہے میں کس کا حج کروں. میں تو ایک کام کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جہاں کائنات کا نظام چلا رہا ہوں وہاں میں اپنی زبان قدرت سے اپنے نبی محمد پر درود بھیج رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو آشنائے فصل بہار کرتا ہے. درود پڑھیے پیغمبر کی ذات اقدس پر، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور خاص بات جس پر میں اختتام کرنے لگا، جب بچوں کے نام رکھے تو شروع میں لفظ محمد یا آخر میں لفظ احمد ضرور رکھے. بہت سارے لوگ فلمی ایکٹرز کے ناموں پر نام رکھ رہے ہیں، کریکٹرز کے ناموں پر نام رکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے نام رکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو بگاڑ کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے.
میں جو ہے وہ کالج میں پڑھاتا تھا تو بچوں نے پوچھا جی آپ کا سٹار کیا ہے، سٹارز کے اوپر نام رکھیں۔ میں نے کہا کہ بینگ اے مسلم وی ڈونٹ بلیو ان سٹارز۔ نے کہا کہ نہیں آپ ڈیٹ آف برتھ بتا دیں ہم خود حساب لگا لیں۔ یہ حالت ہے ہماری سٹارز کے اوپر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ستارہ تیری تقدیر کی کیا خبر دے گا، وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبور۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں ستارہ بھاگ رہا ہوتا ہے، شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کی کئی تعویلیں کی گئی۔ ستارہ کوئی انسان کا مقدر نہیں بن سکتا، یہ سٹار ہے، یہ کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا تو اس نبی کا غلام بن جا۔ شب معراج ستارے بھی جن کے قدم چوم رہے تھے، سورج بھی قدم چوم رہا تھا، چاند بھی قدم چوم رہا تھا۔ عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہم جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ تو اپنے نام کے شروع میں محمد بچوں کے نام اور یا آخر میں احمد یہ ضرور شامل کیا کرے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجمع حشر میں فرمائے گا محمد، تو جتنے محمد نام کے بندے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی تو اپنے نام تیرے محبوب کے نام پر رکھے ہیں نا۔ اللہ فرمائے گا چلو اس کا صدقہ تمہارا بیڑا بھی پار کرتا ہے۔ تو نام محمد کی برکتیں اس کائنات میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔